سر جی جو اللہ نے آپ کے لیے رزق لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. یہ کہنا اور سننا بڑا آسان ہے. اس کو اگر پریکٹس کریں لائف میں, اگر ہوش و حواس باشعور انسان جس کی عمر کو 40 کراس کر چکی ہے وہ مڑ کے دیکھے, اسے زندگی کی سمجھ آئے گی یار رب کتنا بڑا رازق ہے. جو رزق مجھے ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. ہم غلطی کیا کرتے ہیں, جلدی کی وجہ سے اور اپنے خوف کی وجہ سے اس کو حرام کر دیتے ہیں. حرام کیسے ہوتا ہے سر؟ 2 وجوہات, ایک جلدی, دوسرا خوف. جلدی کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نہ ملے, کہیں ایسا نہ ہو نہ ملے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ خوف کہ میں محروم نہ رہ جاؤں, میری پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا ہوگا. سر جب آپ کا یہ ایمان ہے جینٹلمینز کہ مجھے جو رزق ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے, وہ مل کے رہنا ہے. اب پھر میں کہوں گا یہ بات کیونکہ ابتدا پہ آپ سمجھ رہے ہیں ساری زندگی یہ باز گشت آپ کے اندر گونجے گی. وہ کیا؟ رزق صرف پیسے نہیں ہے. اسی کا سب پوائنٹ بولا میں نے. کیا بولا جی؟ رزق صرف پیسے نہیں ہے. وہ کیا ہے جی؟ رزق کو ہم نے محدود کی, رزق کی سب سے محدود شکل کیا ہے؟ پیسے. دوبارہ بول رہا ہوں, رزق کی سب سے محدود شکل کیا ہے؟ رزق کی اور شکلیں ذرا سن لیجئے گا. یہ آپ دونوں اپنے ہاتھ ذرا اوپر کریں, کچھ نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا سا ہلا لیں, ہلکا سے ایسے ہلائیں, ہلتے نیچے کر لیں. جہاں بیٹھے اپنے ہی پاؤں ذرا ایک دفعہ زمین پہ ہلکے سے ماریں. گڈ, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, آ رہی ہے آواز؟ گڈ ہو گیا جی. سانس لیں, چل رہا ہے؟ ذرا لے کے دیکھیں, چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. زبان کا ذائقہ, جس نے صبح ناشتہ کیا محسوس ہوا ناشتہ؟ ہم سب اٹھ کے یہاں سے میو ہاسپٹل جائیں نا سر, ایسے سینکڑوں لوگ پڑے ہیں, نہ وہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں, نہ ٹانگ ہلا سکتے ہیں, نہ زبان کا ذائقہ ہے, نہ آنکھ کی بینائی ہے. ان کے پاس شاید ان کے بینکوں میں بلین روپیز پڑا ہو, لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے. سر جی رزق کی ایک سب سے بڑی شکل جو ہے وہ صحت مند ہونا ہے. سر یہ رزق ہے, اس سے بڑی اللہ کی نعمت نہیں ہے. آپ کو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے, چھوٹی سی بیماری دانت کا درد بھی رات کی نیند حرام کر دیتا. ایک تھوڑا سا سر میں درد ہونا تو آپ پیناڈول گھومتے ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے, مجھے مل جائے میری جان چھوٹ جائے, پیناڈول چاہیے جی مجھے. کیوں جی؟ وہ ایک سر میں درد ہے. ایک کان کا درد وہ انسان کو کا جینا حرام کر دیتا ہے. آپ کے پاس بینک بیلنس کی انتہا ہے, آپ کے پاس صحت بھی ہے, لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کو میں رزق کہنے لگا ہوں, وہ ہے رشتے. سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے رزق کی شکل, وہ ہے رشتے. ایسے کئی لوگ ہیں جو چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں, بندے گوا دیتے ہیں. کیا بولا جی؟ اشیاء ہیں, کار آ گیا, گڈی آ گئی, بینک بیلنس آ گیا, اشیاء ہو گئیں, لیکن ہیں اکیلے. اکیلے بندے کا غم بھی زیادہ ہوتا ہے اور اکیلے بندے کی خوشی بھی کم ہو جاتی ہے. کیا بولا؟ اکیلے بندے کا غم زیادہ ہوتا ہے, خوشی جو آتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. ہمیں غم کو کم کرنے کے لیے اور خوشی کو بڑھانے کے لیے انسان چاہیے اپنے ساتھ, رشتے چاہیے. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھی؟ تو آپ کے والدین کس کس کے حیات ہیں؟ والد والدہ, ہاتھ کھڑا کریں. شکر الحمدللہ رب العالمین. آپ میں سے کسی کا بھی اگر والد یا والدہ میں سے کوئی اللہ کو پیارا ہو چکا وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا, اب میں جو بات کہنے لگا ہوں, جن کے اب ہاتھ کھڑے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں. یہ جب نہیں ہوتے نا, پھر بندہ 10 محرم پہ یا عید والے دن جا کے پھول چڑھاتا ہے نا, پھر پتہ لگتا ہے بیبے یا ابا کیا ہوتا. یہ ان کو محسوس ہو سکتا ہے. آج ہے تو ہمیں انسان بڑا ناشکر ہے, جو کچھ ہوتا ہے نا اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. جو نئی چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر یاد آتی ہیں کہ کتنا. میں رات ایس ایس پی صاحب 11:30 بجے کا ٹائم, یہ کل رات کی بات بتا رہا ہوں, تو اچانک وہ اسکرول کرتے کرتے ایک ویڈیو سامنے آئی. اس میں ایک ویڈیو کے اوپر ٹائٹل تھا 6 سال بعد ایک بچہ جب باہر کے ملک سے اپنی ماں کو ملا, اس کی ویڈیو تھی, پیچھے گانا لگا ہوا تھا. میں بس سینٹی میں ایموشنل ہو گیا اور میرے سے رہا نہیں گیا. میری والدہ والد حیات ہیں, میں اسی وقت گاڑی نکال کے بیگم صاحبہ کہتی کدھر جا رہے ہیں؟ میں کہا جی میں دن میں 2 بار ملا ہوں, لیکن میں اب جو اس وقت حالت ہے اذان تو ہونے ہوئی ہے. تو میں اسی قدموں پہ اسی طرح جا کے میں نے اپنی والدہ کو, امی کہتی پتر خیر تے ہے؟ میں کہا جی خیر, بس دل کر رہا تھا. میری بات سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ تو بھائی میری بات سنیں, یہ بڑے قیمتی رشتے ہیں.
یہ کانسٹیبل ہونے سے ایس پی ہونے سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہوئے ہیں. خدا کے لیے ان کی قدر کریں, خدا کے لیے ان سے دعا لینی سیکھیں. کیا بولا؟ ان سے دعا جو ہے وہ کیا کہ نہیں نکلوائی جاتی, کام ایسے کرنے چاہیے کہ وہ کیا کریں, دعا کریں. تو اپنی زندگی کے سارے وہ تعلقات جو اللہ نے بنائے یا آپ نے بنائے ان کی قدر کریں. یہ بھی رزق کی شکل ہے, یہ بھی رزق کی شکل ہے. رزق کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ یاد رکھیے گا, رزق ہے رسپیکٹ, آپ کی ریپیوٹ, آپ کا عزت دار ہونا, آپ کا لوگ اگر آپ کا احترام کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, احترام سیٹ کا نہیں ہے, لگتا ہے ایسے ہی ہے. احترام بھی ارن کرنا پڑتا ہے, یہ بھی ارن کرنے والی چیز ہے. یہ بھی اگر آپ کمائیں تو ہوتا ہے, یہ نہ کمائیں تنخواہ جیسے کمانی پڑتی ہے, رسپیکٹ کمانی پڑتی ہے. اور رسپیکٹ کمانے کے لیے اپنے کام, اپنی حرکتیں, اپنی ساکھ کا دھیان کرنا چاہیے. تو یہ بھی رزق کی شکل ہے. اور میں نے زندگی میں سر پریکٹس کر کے دیکھا ہے کہ جتنی زیادہ آپ عزت کے پیچھے بھاگیں پیسہ پیچھے آ جائے. آپ اپنی ریپیوٹ کو ٹھیک رکھیں پیسہ پیچھے آ جاتا. لیکن لوگ بھاگتے پیسے کے پیچھے ہیں, پیسہ آ بھی جاتا ہے لیکن ریپیوٹ نہیں ہوتی. اور جس کی ریپیوٹ نہیں ہوتی اللہ اس کو مواقع نہیں دیتا, دروازے بند ہونے لگ پڑتے. تو بڑی ارننگ کیا ہے؟ تو پرنسپل بیسک کیا ہوگا جی؟ رزق جو ہے, جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. اب ایک بڑا ہی معروف تاریخ اسلام کا واقعہ ہے جس کو میں کوٹ کرتا ہوں, وہ ایک فلسفہ سمجھانے کے لیے جس میں بڑا ہی گہرا فلسفہ. روایت کوٹ کی جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, آپ کے پاس اونٹ تھا, اس کی مہار آپ نے پکڑی تھی, کہیں جا رہے تھے اور راستے میں آپ کو حاجت پیش آئی تو آپ نے سوچا اس اونٹ کو باندھنے کی بھی جگہ نہیں تھی, کس کے حوالے کیا جائے. ایک عربی بدو مل گیا, اس کے حوالے وہ اونٹ کیا. اونٹ اس کے حوالے کرنے کے بعد کہا کہ آپ اس کی تھوڑی حفاظت کیجئے, میں چند لمحوں میں واپس آ جاتا ہوں. تو جب واپس آئے تو اونٹ مل گیا, لیکن اس کی جو مہار تھی, جو اس نے پہنا ہوا تھا, سارا سامان وہ نہیں تھا. بڑے حیران ہوئے, یہ کیا ایسا ہوا کہ اونٹ تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کی مہار نہیں ہے. تو اسی لمحے اس کو ہانکتے ہوئے بازار تک لے گئے کہ شاید بازار میں سے مجھے کوئی دوبارہ اس کی نکیل, مہار چیزیں مل جائیں تو میں اس کو پہنا دوں. بازار میں گئے تو وہی مہار اور وہی سامان ایک دکان پہ لٹک رہا تھا. آپ جناب بڑے حیران ہوئے اور جا کے آپ نے اس سے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا جی 2 درہم. آپ نے 2 درہم دیے اور 2 درہم دینے کے بعد وہ خریدا, واپس اونٹ کو پہنایا اور اس سے پوچھا, اس دکاندار سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کتنے کا یہ خریدا؟ اس نے کہا جی میں نے ابھی چند لمحے پہلے ایک عربی بدو سے 2 درہم کا ہی خریدا, میں نے سوچا لے لیا, چلے 2 درہم کا ہی نکال دیتا ہوں. تو آپ نے کہا واہ رب, میں نے اس کو 2 درہم حلال کے انعام میں دینے تھے, لیکن اس کی جلد بازی اور اس کے خوف نے کیا کیا, ان 2 درہم کو حرام کر دیا. ایک بات سر لکھ کے رکھ لیجئے گا, حرام سامنے پڑا ہو چھوڑ دیں, یہ آزمایا نسخہ ہے. کس بنیاد پہ؟ اس رب نے وسیلے بنانے آتے جانا ہے. سر یہ نشانی ہے, آ جانا ہے. آ تو گیا تھا نا, موقع تھا, حرام تھا, لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس پہ بھروسہ کیا, چھوڑ دیا. آپ نے کہا میرے مالک تو گواہ رہی کہ میں نے تیرے لیے چھوڑا ہے. سر وہ رزق ملنا ہی ملنا ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں جو تلاش کرتی ہیں بندے کو, موت بھی جب آنی ہوتی ہے اور رزق بھی جو ملنا ہوتا ہے. وہ ملنا ہے, مل کے رہنا ہے. اس کی شکل کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو صرف 2-3 شکلیں بتائی ہیں. صرف اسی پہ رزق پہ میں سیشن دیتا تو تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے کی نشست چاہیے. رزق کس شکل میں؟ مسکراہٹ ایک رزق ہے, اخلاق بڑا رزق ہے, حیاداری بڑا رزق. یہ جتنی اسلام میں ہمیں ویلیوز سکھائی ہیں رزق ہے. آزما کے میں نے دیکھا ہے کہ با اخلاق انسان جو ہے, خوش اخلاق انسان, اس کا رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. مسکرا کے ملنے والا, عزت دینے والا, اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. آسانی پیدا کرنے والا, اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. رستہ بتانے والے کا رزق بڑھنے لگ پڑتا ہے. دوسرے کا درد محسوس کرنے والا, اس کا رزق بڑھ جاتا ہے. سخاوت کرنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے. خیرات کرنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے. تو رزق تو میرے بھائی کئی شکلوں میں پڑا ہوا. اولاد بھی ایک رزق ہے, بڑی شکلیں اس کی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلا پرنسپل آپ نے یاد رکھنا ہے جس پہ کریکٹر کھڑا ہوتا ہے. یعنی کردار کو سنبھالنا تب بڑا آسان ہے جب آپ کو یہ وعدہ یاد رہے کہ جو رزق ملنا ہے وہ مل کے رہنا ہے, وہ نہیں چھینا جا سکتا.